بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیڑیے کے خصائل۔ بھیڑیے اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جو ملکہ ہے وہ دیگر جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر انتہائی حریص ہونے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتوں بھوکا رہے، مگر بھیڑیا اگرچہ شیر کے مقابلے میں کم مرتبہ رکھتا ہے لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف باد نسیم پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ بھیڑیے کا معدہ مضبوط سے مضبوط تر ہڈی کو ہضم اور تحلیل کر لیتا ہے، مگر اس میں کھجور کی گٹھلی کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھیڑیا اور اس کی مونس جب باہم ملاپ کے نتیجہ میں اس مخصوص ہیئت میں گرفتار ہو جائیں، اگر اس وقت ان پر دفعتاً حملہ کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ آسانی سے ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر اس حالت میں ان کو پانا تقریباً محال ہے، کیونکہ یہ جفتی کرنے کے لیے ایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں سے آدم ذات کا گزر نہ ہو۔ شروع میں بھیڑیا اپنی مونس کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے اور پھر اختتام ہو جانے پر یہ دونوں پلٹ جاتے ہیں اور ان کے چہرے ایک دوسرے سے مخالف سمت میں ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کتوں میں جفتی کرنے کے بعد ان کی ہیئت ہو جاتی ہے، بھیڑیا انفرادیت اور وحدت سے موصوف ہے۔ جب یہ بھاگنے کا قصد کرتا ہے تو جست لگاتا ہے، اور جب یہ ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر شکم سیر ہو جاتا ہے پھر باقی ماندہ کے قریب نہیں جاتا۔ اس کی عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کو کھول لیتا ہے اور دوسری کو جو کھلی ہوئی ہوتی ہے بند کر لیتا ہے۔ ایسا یہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے راحت حاصل کرے اور کھلی ہوئی آنکھ سے حفاظت کا کام لے۔ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری دشمنوں سے حفاظت کا کام لیتا ہے، چنانچہ وہ بیک وقت سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں زیادہ بولنے والا اور بھونکنے والا ہے، لیکن جب پکڑ لیا جاتا ہے تو خواہ اس کو اتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ہرگز نہیں بولتا اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو قوت شامہ اس قدر زبردست عطا فرمائی ہے کہ یہ میلوں سے بو سونگھ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور سے صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے، اگر بکری کی اور اس کی کھال ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتا پر پڑ جائے تو یہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ بھیڑیا جب بھوک سے لاچار ہو جاتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے تمام بھیڑیے اس کے پاس آ کر ایک کے پیچھے ایک لائن سے جمع ہو جاتے ہیں، اور جو بھیڑیا اس چلانے والے بھیڑیے کے پاس جاتا ہے تو تمام بھیڑیے مل کر اس پر حملہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ جب بھیڑیا کسی انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مقابلے سے عاجز سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے، جس سے جنگل کے تمام بھیڑیے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو زخمی کر دے، تمام بھیڑیے اس زخمی بھیڑیے کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان بھیڑیے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کے مقابلے میں
جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی توڑ ڈالتا ہے اور تلوار کی مانند اس قدر آسانی سے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ ہڈی کی آواز تک نہیں سنائی دیتی۔ ابن عدی نے روایت عمر بن حنیف حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اس میں ایک بھیڑیا دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ بھیڑیا کس وجہ سے جنت میں ہے؟ تو جواب ملا کہ اس نے شرطا یعنی ایک سپاہی کو کاٹ کھایا اور اس کو ہلاک کر دیا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور سپاہی کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ظالم شخص تھا۔ بھیڑیے کے طبی فوائد: اگر بھیڑیے کا سر اس برج میں جہاں کبوتر رہتے ہوں لٹکا دیا جائے تو وہاں بلی یا دیگر کئی موذی جانور نہیں آ سکتے۔ اگر بھیڑیے کا دائنا پنجہ نیزے کے سرے پر لٹکا دیا جائے تو جس شخص کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہوگا کوئی مخالف ہجوم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی آنکھ اپنے جسم پر لٹکا لے تو اس کو درندوں کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر بھیڑیے کا خون روغن اخروٹ میں ملا کر بیرے کے کان میں ڈالا جائے تو بیرا پن اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بھیڑیے کے دماغ کو عرق کے سنداب اور شہد میں ملا کر بدن کی مالش کرنے سے سردی سے پیدا ہونے والی جملہ ظاہری اور باطنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھیڑیے کی کھال، دانت اور آنکھ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھ لے تو سب کی نگاہوں میں محبوب اور دشمن پر غالب رہے گا۔ بھیڑیے کا گردہ درد گردہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بھیڑیے کا عضو تناسل توے پر بھون کر معمولی سا کھا لیا جائے تو قوت باہ میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا پتا پانی میں ملا کر بوقت جمع عضو مخصوص پر مل لیا جائے تو عورت اس سے شدید محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر بھیڑیے کی دم بیلوں کی چراگاہ میں لٹکا دی جائے تو بیل چراگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے، خواہ شدت بھوک سے وہ بے قرار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر بھیڑیے کی دم کی دھونی کسی جگہ پر دے دی جائے تو اس جگہ چوہے نہیں آئیں گے، اور جو شخص لگاتار بھیڑیے کی کھال پر بیٹھے گا وہ کولنج کے بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر بھیڑیے کی دم کا بال کسی آلہ سرور پر باندھ دیا جائے تو وہ آلہ یعنی باجا بالکل بند ہو جائے گا۔ اگر ڈھول بنانے اور بیچنے والی کی دکان میں بھیڑیے کی کھال کی دھونی دے دی جائے تو تمام ڈھول پھٹ جائیں گے۔ بھیڑیے کا پتا پیچس میں پینے سے فائدہ دیتا ہے۔ اگر بھیڑیے کا پتا عضو تناسل پر مل کر عورت سے محبت کی جائے تو بے پناہ امساک ہوتا ہے، چنانچہ جب تک چائے جمع کر سکتا ہے۔ اگر بھیڑیے اور گدھ کا پتا روغن زنیک یعنی چمبیلی کے تیل میں ملا بنایا جائے تو اس کے استعمال سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بھیڑیے کا پتا روغن گلاب میں ملا کر اپنی بہوں میں لگا کر کسی عورت کے پاس جائے تو وہ عورت اس سے محبت کرنے لگے گی۔ بھیڑیے کی مینگنی میں جو ہڈی پائی جاتی ہے ان میں سے ایک ہڈی لے کر اگر درد ہوتے ہوئے دانت یا داڑھ کو کریدا جائے تو درد بند ہو جاتا ہے۔ یہ علاج انتہائی ذو اثر ہے۔ حکیم جالینوس کا قول ہے کہ درد سر کا پرانا مریض بھیڑیے کے پتا کو روغن بنفشہ میں حل کر کے ناک میں چڑھا لے تو اس کا درد خواہ کتنا پرانا ہو ختم ہو جائے گا، اور اگر اس محلول کو بچے کی ناک میں ٹپکا دیا جائے تو بچہ تمام عمر مرگی سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر بھیڑیے کا پتا اور شہد ہم وزن لے کر آنکھ میں لگایا جائے تو آنکھ کی دھندلے پن اور ضعف بصر کو حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پتا کے ساتھ ملائے جانے والے شہد کو حرارت نہ پہنچی ہو، یعنی شہد گرم کیا ہوا نہ ہو۔ اگر کسی عورت کا نام لے کر بھیڑیے کی دم میں گرہ لگا دی جائے جب تک وہ گرہ نہ کھلے گی کوئی مرد اس عورت پر قابو نہیں پا سکتا۔ اگر بھیڑیے کے پتا کو شہد میں ملا کر ٹکر کی مالش کی جائے پھر عورت سے مجامعت کی جائے تو وہ عورت اس شخص سے شدید محبت کرنے لگے گی۔ بھیڑیے کا خون زخموں کو پکا دیتا ہے۔ بھیڑیوں کو جمع کرنے کا طلسم
तिलिस्म। भेड़िए का मुजस्मा तांबे की बनाई जाए और ये ख्याल रखा जाए कि मुजस्मा अंदर से खाली यानी खोखला हो। फिर उस तस्वीर में यानी उस मुजस्मे में भेड़िए का जिक्र रख कर सीटी बजाई जाए। चुनांचे जंगल में जिस किसी भेड़िए के कान में इस सीटी की आवाज पहुंचेगी वो भेड़िया वहां आ जाएगा। भेड़ियों को भगाने का तिलिस्म। और अगर इस मुजस्मा में भेड़िए की दुम रख कर मुजस्मा को किसी जगह दफन कर दें फिर इस जगह भेड़िए नहीं आ सकते। ख्वाब में भेड़ियों की ताबीर। भेड़िए को ख्वाब में देखना किज़्ब, अदावत और हिला की दलील है। ये भी कहा गया है कि भेड़िए की ख्वाब में ताबीर इंतहाई जालिम चोर से वास्ता पड़ना है और भेड़ियों के बच्चों की ताबीर चोर की औलाद से देते हैं। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में भेड़िए का बच्चा देखे तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स किसी बच्चा की परवरिश करेगा जो बड़ा होकर चोर बनेगा। अगर ख्वाब में भेड़िया किसी ऐसे जानवर से तब्दील हो जाए जो इंसान से मानूस हो जाने वाला हो तो इससे ऐसा चोर मुराद है जो तौबा करने वाला है। अगर कोई शख्स ख्वाब में भेड़िए को देखे तो गोया वो किसी बेगुनाह इंसान पर बहतान लगाएगा।